تقریباً 5 سے 6 منٹ کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اصل میں میرے ذہن میں تھا کہ محترم حافظ صاحب درس دیں، لیکن وہ شاید نہیں آئے، تو قرآن کے ایک لفظ کے بارے میں چند منٹ کے اندر بات کر کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے 2 لفظ استعمال کی ہیں، بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ دل کے لیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے قلب، ایک ہے فؤاد۔ قلب کہتے ہیں ایسے دل کو جو عام حالت کے اندر ہو، جیسے میرا اور آپ کا اس وقت دل ہے نا، جس کو کہتے ہیں عربی میں قلب۔ دوسرا دل عربی میں اس کو کہتے ہیں فؤاد۔ فؤاد اس گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو آگ میں پڑا ہو۔ انسان کا گوشت کا ٹکڑا ہو، آپ اس کو آگ کے اندر رکھیں، اس کو کہتے ہیں یہ فؤاد ہے۔ حتیٰ کہ جو ہمارا باربیکیو ہم کھاتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں لحم الفئید، فؤاد سے ہی نکلا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فؤاد کا معنی میں نے بتایا، ایسا ٹکڑا گوشت کا جو آگ میں پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان السمع، بے شک انسان کا سننا، والبصر اور انسان کا دیکھنا، والفؤاد اور انسان کا فؤاد، انسان کا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تینوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سننا سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی تو نے یہ کیوں سنا، کیوں جھوٹ سنا، تو نے غیبت کو کیوں سنا، تو نے کیوں کسی کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ مسلمان کے بارے میں اس کے دل دکھا رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تو نے کیوں سنا، تو نے میوزک گانے کو کیوں سنا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ والبصر، تو نے کیوں دیکھا، کیوں تو نے فلموں کو دیکھا، بے حیائی اور برائی والے کاموں کو دیکھا۔ فؤاد کی سمجھ نہیں آتی کہ دل کے بارے اللہ نے کیا سوال کرنا ہے، اور فؤاد بھی ایسا دل جو آگ میں پڑا ہو، اصل میں اس کو سمجھے۔ بعض اوقات انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی ایک ایموشنل کی وجہ سے اوور ویلم ہو جاتا ہے، انسان کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کا دل بار بار فؤاد بن جاتا ہے، یا بہت غصے کی وجہ سے، یا بہت ڈپریشن کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات گھر میں آتا ہے بچہ 18 سال کا، باپ کا دل فؤاد بن جاتا ہے، تو ایسے، تو ایسے، بچے کو اتنی اس کی بچائی کی بےزتی کرتا ہے، اس کو اتنا ٹارچر کرتا ہے۔ 18 سال کا بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ کس ابھی اتنی عمر میں مجھے اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ پھر ماں جا کے بچے کو سمجھاتی ہے، بیٹا یہ تمہارے باپ کا قلب نہیں ہے، یہ اس کا فؤاد ہے۔ وہ کبھی کبھی نا ایسے ہی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، غصے میں اس طرح کی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا آپ پریشان نہیں ہونا۔ تو 2 منٹ کے بعد باپ کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان غصے کی حالت میں اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ مجھے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دنیا کے اندر ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ میں نے غصے میں بات کی تھی، لہٰذا وہ بات کی میری پکڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بھائی غصے سے آ کر جو مرضی کیا دیتے ہیں، لہٰذا آپ نے برداشت کرنا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان جس کو تو جسٹیفائی کر رہا ہے نا دنیا کے اندر کہ میرا وہ فؤاد ہے، بس غصے سے مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں بس بات کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں اسی دل کے بارے میں اس سے انسان سوال کروں گا، جو دنیا کے اندر تو رہتے ہوئے جواز پر آتا ہے نا کہ غصے سے مجھے برداشت نہیں ہوتا، غصے والی بات بھی میرے سامنے کرنی، آج جو اس کے علاوہ بات کر لو وہ میں برداشت کر لوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن ایسے دل کے بارے میں اس سے سوال کروں گا جو تیرا دل 2 منٹ کے بعد ایسے ہیپر ہو جانا اور غصے سے آ جانا، لال پیلا، اور اس طرح کی باتیں کر جانا کہ بعد میں انسان پچھتاتا ہے، سوچتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا ہے اندر سے کہ یار میں نے اس طرح کی بات کرنی تھی، اس طرح کی بات کرنی۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں نے ایسے دل کے بارے میں اس سے سوال کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ عام حالت کے اندر اب جو میرا اس وقت یار کا دل ہے اللہ قیامت کے دن اس دل کے بارے سوال کرے گی، قطعاً نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کے بارے سوال کرے گی جو ہمارا 2 منٹ کے بعد اس طرح اگلے انسان کی بےزتی کر دینا، اس طرح اس کو سمجھ لینا اور پتہ ہی کو نہیں۔ ہم انسان بھی پھر کہتے ہیں یار آپ برداشت کریں، ان بھائی صاحب کی یہ عادت ہے کہ یہ غصے کو برداشت نہیں کرتے، غصے کے اندر آگے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، قیامت کے دن میں جو تم کہتا ہے نا کچھ نہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے قیامت کے دن اور اتنا لفظ استعمال کیا کہ اس میں شک بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں اس دل کے بارے کے ساتھ تجھ سے سوال کروں،
ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ ایک چھوٹا سا لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بات کر دی کہ پوری انسانیت اگر کسی کے اوپر غور کر لے تو ہماری زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس چھوٹے سے 5 منٹ کے قریب کو سمجھ کر اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔